السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے یہ اس کے اندر بہت ساری آج میں آپ کو انفارمیشن دینے لگا ہوں یورپ میں سیٹل ہونے کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے میسیج جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے کہ فیملی کے ساتھ یورپ میں سیٹل ہونا جو ہے وہ کیا کیا اس کے طریقے ہیں، کس طریقے سے ایزیلی جو ہے ہم یورپ میں سیٹ ہو سکتے ہیں فیملی کے ساتھ، یا اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہم اپنی فیملی کو یورپ میں کس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آنے والا جو ٹائم ہے ہمارے بچوں کے لیے ان کا اچھا مستقبل بن سکے۔ تو یہ آج کی ویڈیو اس انفارمیشن کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلی بات، یورپ میں ایک تو طریقہ کار ہے جی، اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے تو ورک ویزا ہے اگر آپ کے پاس، تو اس میں فیملی کو بلانا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ چند ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں تو وہ آپ ریکوائرمنٹ اگر پورا کر دیں تو آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی یہاں پہ آ کے یورپ کے اندر آ کے رہ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بہت سارے ایسے سوال ہیں، میں ان کا بھی جواب دے دوں گا ساتھ میں۔ سب سے بڑا جو سوال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اگر ہم ود فیملی وزٹ ویزے کے ساتھ یورپ میں آتے ہیں تو کیسے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ یہ 2026 ہے، 2026 کے اندر، بلکہ پچھلے سال سے ہی جو ہیں یورپ نے کافی زیادہ جو ہے وہ چینجنگ کر دی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اسٹرک ہو گیا ہوا۔ اب یہ کہہ لیں، اگر صحیح بات پوچھیں تو یہی ہے کہ اب بہت مشکل ہے وزٹ ویزے کے اوپر آ کے آپ سیٹ ہو جائیں، بہت مشکل ہے، ناممکن کہہ لیں آپ اس کو، ود فیملی یا سنگل پرسن۔ ایک اس کا واحد ایک حل ہے جو میں آج آپ کو بتا دوں، اور شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا، شنگن کے اندر، یورپ کے اندر اس ٹائم پہ دو واحد کنٹریز ہیں، دو ایسی کنٹریز ہیں شنگن کی جو کہ اگر آپ وزٹ ویزے کے اوپر وہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ سیٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی کنٹریز ہیں؟ ایک تو ہے نمبر 1 اسپین، اور نمبر 2 کے اوپر ہے پرتگال۔ لیکن جو ہے اس کو غور سے سننا ہے آپ نے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا جی بہت آسان ہے یہ، کہ جی بس میں آ گیا اور سیٹ ہو گیا اسپین میں یا پرتگال میں، وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی۔ میں ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ساتھ کر دوں تاکہ جو ہمارے بہن بھائی میڈل ایسٹ کے اندر ہیں، گلف کے اندر ہیں، ان کی بہت زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم ود فیملی جو ہیں آ کے یورپ میں سیٹل ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے ایک بہت اچھا چانس ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پاس وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، ظاہر ہے آپ نے اگر وہاں پہ فیملی آپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو آپ کے پاس اچھی جاب ہے، آپ اچھا پیسہ جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں، منتھلی آپ کی جو سیلری ہے اچھی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ فیملی بھی رہ رہی ہے، یہ ثبوت ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایزی کیا طریقہ ہے؟ یہ میں صرف گلف کی بات کر رہا ہوں یا پھر ان کنٹریوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ فائنینشل بہت اچھے ہیں، ان کے اچھے بزنس ہیں یا ان کے پاس اچھا پیسہ ہے۔ تو وہ اگر آپ کو آسانی سے وزٹ ویزا ملتا ہے اسپین کا یا پرتگال کا، تو آپ ود فیملی آئیں، اپنی فیملی کو یہاں پہ چھوڑ دیں، اسپین میں یا پرتگال میں چھوڑ دیں، لیکن فائنینشل ان کی ہیلپ آپ نے کرنی ہے۔ آپ مڈل ایسٹ سے آیا، مڈل ایسٹ اپنی جاب کے اوپر واپس چلے جائیں، وہاں اپنا کام آپ جاری رکھیں، آپ اپنی فیملی کو، بچوں کو یہاں پہ چھوڑ دیں۔ اسپین کے اندر 2 سال 2.5 سال کے اندر ٹی آر سی مل جاتی ہے، پرتگال کے اندر سال سے 1.5 سال میں مل جاتی ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے،
لیکن جب یہ ٹائم گزارنا پڑتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کتنا مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، سٹارٹ کے اندر بالکل ہر چیز مشکل ہوتی ہے، اور یہاں بھی آپ کو بہت مشکل لگے گی جب آپ نئے آئیں گے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم گزرتا جائے گا اور آپ کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں، ہم مڈل ایسٹ سے، ہم گلف سے، ہماری یہ اچھی جاب ہے اس وقت، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آگے چل کے ہمارے ساتھ جو ہوگا کیا ہوگا، کیونکہ نہ تو ہمیں یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمنٹ مل سکتا ہے، نہ ہمیں نیشنلٹی مل سکتی ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا، تو ہم چھوڑ کے یورپ آ جاتے ہیں. تو ایسی غلطی نہ کریں، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی. میں آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک اچھی رائے دیتا ہوں، باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس رائے کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، وہ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے. کبھی بھی اپنی جاب چھوڑ کے یورپ کی طرف مت آئیں، کیونکہ دور سے پہاڑوں کو دیکھیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب ان کے نزدیک آیا جاتا ہے تو وہ پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں. اسی طرح ہی یہ ہے کہ اگر آپ اچھی جاب کو چھوڑ کے یورپ کے چکر میں یورپ میں آ جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں، کچھ چند ہی مہینوں میں یا چند ہی دنوں کے بعد آپ نے کہنا میں کہاں پھنس گیا، کیونکہ جب خرچے کا بوجھ آپ کے سر کے اوپر پڑنا ہے تو آمدنی ہے نہیں، کوئی آمدنی آپ کو اسپین میں یا پرتگال میں نہیں ملے گی، کیونکہ جاب ملنا بہت مشکل ہے ان کنٹریوں کے اندر، اسپین میں بھی اور پرتگال میں بھی. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے اور اس کے اوپر غور بھی کرنا ہے. اسپین اور پرتگال کے اندر اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ جاب مل جائے گی اور آپ اپنے گھر کا خرچہ جو ہے اخراجات اٹھا لیں گے. تو آپ نے تنگ آنا اور آپ نے کہنا یہ میں نے کیا کیا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں فیملی کو تو فیملی کو چھوڑ دیں، یہاں پہ چھوڑ دیں فیملی کو، آپ خود واپس چلے جائیں اپنی جاب کے اوپر. 2 سال کے اندر، 2.5 سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر جیسے ہی ان کو ٹی آر سی ملے گی، رہنے کا اجازت نامہ مل جائے گا، تو آپ بھی بیچ میں شامل ہوں گے. تو آپ پھر بڑی خوشی سے جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہ ہے ایک بہترین طریقہ کار. باقی وہی بات آ جاتی ہے کہ کرنا آپ نے اپنی مرضی ہی ہے، جو آپ کو مناسب لگے. جو مجھ سے آپ نے مانگا، مشورہ مانگا، وہ میں نے آپ کو ایک معقول مشورہ دیا. اب آگے آپ نے دیکھنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.